کیجئے، جابر کے گلے پہ ہاتھ ڈالیں، پوچھیں ان سے کہ ہم آپ کے ظلم کے ضابطوں کو نہیں مانتے ہیں، آپ اور میں، کیونکہ ہمیں ان کے قانونی حقوق کا بھی علم ہے اور ہمیں اپنے حقوق کا بھی علم ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ تانے دار کب میرے گھر میں گھس سکتا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اگر وہ غلط گھسے گا تو قانون مجھے حق دیتا ہے کہ اسی ٹانگ سے پکڑ کے اس کو دیوار پہ پھینک دوں۔ نہیں ہے پتہ آپ کو علم ہے کہ کوئی ناجائز آپ پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کو اعزاز کہتے ہیں، اور اعزاز کے لیے قانون آپ کو حق کے دفاع دیتا ہے۔ تو لہذا مجال ہے کہ کوئی مجھے غیر قانونی طریقوں سے کنڈوں سے ڈرا سکے، تو کیوں کر وکیل ڈر سکتا ہے؟ آپ نے اور میں نے اس قوم کو، جس کو جبر ظلم کے بلبوتے پہ ڈرایا گیا ہے اور نفسیاتی مریض بنایا گیا ہے، یہ بات نہیں بننی ہے جو نعرے لگاتے تھے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اور ابھی اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے 2 لکیروں کے ٹویٹ مارتے ہیں۔ اور ریڈ لائن تھی، ریڈ لائن ہے، لیکن ریڈ لائن کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جب وقت آیا، وہ بیٹھا ہوا ہے جیل میں، جب بھی میں ملتا ہوں مجھے حوصلے کی بات کرتا ہے، ہمت کی بات کرتا ہے، اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں، وہ پشتو روانی سے نہیں بولتا ہے، لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے پشتونوں میں ساری زندگی گزار دی، خدا کی قسم میں نے اتنا مضبوط پشتون نہیں دیکھا ہے جو میں نے عمران خان کی ذات میں مضبوطی دیکھی ہے، عزم دیکھا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ کنونشن کا انعقاد اور ان کنونشن میں بولنے کے پیچھے محرک یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پاکستان میں حالات جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں اور قانون کی حکمرانی جو ہے وہ پستی اور عطا گہرائیوں میں اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، بحیثیت ایک وکیل کے یہ جو ہمارا پیشہ ہے، اس پیشے کو دوام ہمیشہ قانون کی حکمرانی نے بخشا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس دور میں وکیل کی وکالت، اس کی دلیل، اس کی بات، اس کا آرگومنٹ اب میرا خیال ہے کہ بوٹوں کے چاپ کے نیچے تھلے دبتا جا رہا ہے، مٹتا جا رہا ہے۔ ہم مثالیں دیا کرتے ہیں، ہمیشہ سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ عدالتیں ہماری طاقت ہیں۔ آج پہلی دفعہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہماری طاقت عدالت نہیں ہے، یہ ہماری غلط ایزمپشن تھی کہ عدالتیں جو ہیں، بار اور بینچ، یہ مل کے قانون کی حکمرانی جو ہے اس نظریے کو جو ہے بڑھاتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں۔ آج میری سوچ یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی، کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی، یہ اس ملک کی ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے۔ وجہ یہ کہ یہ کبھی رہی ہی نہیں ہے، اور جو ہماری نظریں بینچ کی طرف اٹھتی تھی، اس وقت ہم اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان بینچز پہ بیٹھے جو لارڈشپس ہیں، جو جج صاحبان ہیں، یہ اپنے حلف کے تحت اس کے پابند ہیں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ آج کے تجربات نے، موجودہ وقت کے واقعات اور حالات نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ وکلا کو اپنے بلبوتے پر، اپنے تئیں، اپنی ہمت، اپنی ذمہ داری پہ یہ علم اور یہ آواز بلند کرنا ہوگا کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام اپنے
اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ ریاست نہیں چل سکتی ہے اس لاقانونیت کے ساتھ جو آپ نے امپوز کی ہے. یہ مملکت خداداد پاکستان، اس کے عوام جن کی حقوق کو آپ نے چیر پھاڑ کے کھایا، جن کے حقوق کے تقدس کو آپ نے بار بار پامال کیا، ہم اس جبر، اس ناروا رویے کے ساتھ شاید زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. کیا فرق ہے معاشروں میں، مہذب معاشروں میں اور جاہل معاشروں میں؟ وہاں لوگوں کی بنیادی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، وہاں لوگوں کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال نہیں کیا جاتا ہے. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. کل میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے باہر نکلا تو گزشتہ ہفتے یعنی سوموار کے دن سائفر کیس میں ٹرائل جج ابو الاسناد ذوالقرنین کے سامنے اڈیالہ جیل میں خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی موجودگی میں 265 سی کے تحت نقولات دیے جانے کی پروسیڈنگ مقرر تھی. آپ سارے وکلاء ہیں، سمجھتے ہیں. تو جب نقولات دیے جانے کے وقت جج صاحب نے نقولات دینے چاہے تو ہم نے دو وجوہات پہ اعتراضات اٹھائے. ایک وجہ یہ تھی کہ خان صاحب کے جیل میں ٹرائل کے حوالے سے وزارت قانون نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس کو میں نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ وزارت قانون کے پاس 352 ضابطۂ فوجداری اور سیکشن 9 ضابطۂ فوجداری کے تحت یہ حقوق حاصل نہیں ہے اور ان کیمرہ ٹرائل جو ہیں جیل میں آرڈر کر سکے. اس پہ بات سماعت ہوئی 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے، تقریباً اب 38 ایام ہو گئے. تو ہم نے کہا کہ یہ ریٹ ڈیسائیڈ ہونی ہے تو لہٰذا اگر یہ ریٹ ایکسیپٹ ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ریورس ہوگی. آپ تھوڑا سا جوڈیشل پروپرائٹی کا مظاہرہ کریں. دوسرا، چونکہ شاہ محمود قریشی کی جیل ٹرائل کے حوالے سے کوئی آرڈر نہیں ہوا ہے تو لہذا شاہ محمود صاحب جو ہیں اس کے اپنے انفرادی حقوق ہیں، آپ ان کے ٹرائل جیل میں نہیں کر سکتے. ان دو باتوں پہ ہم نے وزارت اٹھائی. جب آرڈر شیٹ لکھوایا گیا ہمارے سامنے، انہوں نے کہا دستخط کرو، میں نے کہا نہیں کرتے ہیں. تو جج صاحب نے آرڈر شیٹ ہمارے سامنے لکھوائی، یہ سب کچھ لکھا. بعد میں جب مصدق کا نقل میں نے اسی روز رجوع کی عدالت سے تو میرے ایسوسیٹ نے بتایا کہ جج صاحب نے ابھی تک اٹیسٹڈ کاپی جاری نہیں کی ہے. منگل کے روز مجھے اٹیسٹڈ کاپی ملتی ہیں. جب میں دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں تو اس میں جج صاحب کچھ اور لکھتے ہیں. جو ہمارے سامنے لکھوایا گیا اس سے قطعی مختلف وہ لکھواتا ہے کہ جی میں نے ان کو کاپیز دی تھی. یعنی اتنا بڑا جھوٹ کون کس طرح لکھ سکتا ہے؟ ہم نے تو لکھنے وصول کرنے سے انکار کیا. اور میں نے وہ آرڈر لے کے بدھ کے روز کرمنل ریویژن دائر کی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں طریقہ یہ ہے کہ بدھ کے روز اگر کوئی پٹیشن جمع ہوتی ہے تو وہ جمعرات کو لگتی ہے. آفس نے ابجیکشن اٹھایا. سنی جی بڑی مزدار سٹوری ہے. آفس نے ابجیکشن اٹھایا. ابجیکشن یہ تھا کہ جو نقولات جج نے آپ کو دی ہیں وہ ساتھ میں لگا دیں. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہمیں نقولات تو ملی نہیں ہے، ایفیڈیوٹ ہم نے لگایا ہوا ہے، اسی آرڈر کو ہم نے امپیون کیا ہوا ہے. وہ بطور ابجیکشن اگلے دن چیف جسٹس حامد فاروق صاحب کے پاس لگا. میں نے ان کو یہی بات کی. میں نے کہا یہ ہم نے نہیں لی ہے، جج نے غلط بیانی کی. تو میں نے کہا کہ جی جمعہ آخری ورکنگ ڈے ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. آج جمعرات ہیں، آپ مہربانی کریں کل کے لیے یا آج سن لیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں فکس کروں گا. اب ٹرائل جج نے تاریخ مقرر کی ہے منگل کے روز، آنے والا منگل. تو کل مجھے آرڈر شیٹ ملا اور آج مجھے پتہ چلا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمارا کیس 24 تاریخ کے لیے مقرر کر دیا ہے. 24 کو سنوائی ہوئی. یعنی یہ میٹر کنکلوسیولی انفیکچوس ہے. وہ تو فرد جرم بنا لے گا منگل کے روز. یعنی کہ آپ نے مجھے ان بہانوں سے میرا رائٹ آف ایکسیس ٹو جسٹس مجھے ڈینائی کر دیا. یہ آپ کا قانون ہے اور یہ آپ کی انصاف ہے.
تو میں نے اس وقت کہا تو یہ ایک ایک بات میں بتاؤں کہ توشہ خانہ کیس میں کس طرح ہمارے ساتھ جج کے ذریعے انصاف کو جس طرح کسائی اپنے دکان میں بیٹھ کے گوشت کے ٹوٹے کرتا ہے، ہم نے اس کی عدالت میں انصاف کو ٹوٹے ہوتے دیکھا ہر روز۔ تو دلیر صاحب جو ہیں لگے ہوئے ہیں، فرد جرم بنانے پہ تلے ہوئے ہیں اور بنائے گا منگل کو، کیونکہ ہائی کورٹ نے ہمارا رائٹ آف ایکسس ٹو جسٹس پامال کر دیا۔ آج میں نے ایڈیشنل رجسٹرار سے بات کی، ڈی پی رجسٹرار سے بات کی، اور یہ مسئلے مسائل ہمیں روزانہ درپیش آتے ہیں۔ معاشروں میں لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی پورا نظام کرتا ہے اور ہر حکومت کرتی ہے، لیکن لوگ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں منصفوں سے عدل کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جاؤں گا اور مجھے ونڈیکیٹ کیا جائے گا، مجھے انصاف ملے گا عدالت سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت 440 کہ خداوند کریم خود ایٹم کے ذرے کے برابر جو ہے نا انصافی نہیں کرتا ہے، اور حضور کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نا انصافی کو حرام سمجھتا ہے۔ خداوند کریم خود نا انصافی کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی نا انصافی کو حرام ڈکلیئر کرتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تم تو خدا کے حکامات کے منکر ہو، نا انصافی کو وتیرہ بنایا ہے سیاسی مقاصد کے لیے۔ ایک لیڈر کو آپ نے سزا دلوانی ہے، ایک دلوا دی، آپ نے لائن میں کیسز تیار کیے ہوئے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس ربڑ سٹیمپ جوڈیشل سسٹم کے ذریعے جو ہے آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو سائفر کیس میں سزا دلائیں۔ میرے عزیزوں، وہ ٹرائل ہم روزانہ بھگتتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو اٹھائی جاتی ہے، جن سے پریس کانفرنسز کرائی جاتی ہیں، میں نے ان تمام کے کیسز کیے، تمام کے اہل خانہ سے ملا ہوں، ان کی حالت زار میں نے دیکھی ہے، ان کے ساتھ کیا کیا کبھی افعال ہوئے، ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے، بیان سے باہر ہیں۔ لیکن صرف ایک بات ضرور سمجھ لیں، ایک بات ضرور سمجھ لیں آپ سب، وہ یہ ہے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ آپ اور ہم، میں نے تو زندگی میں کبھی اچھا دن ہی نہیں دیکھا ہے۔ جب جوان ہوئے تو دہشت گردی جو ہے ہمارے پیچھے ہماری زندگی میں داخل، اپنے علاقے میں اپنے قبیلے اپنے خاندان کے لوگوں کے جنازے اٹھا کے تھک چکا ہوں۔ میں اپنے خاندان کے 132 لوگوں کو ان دہشت گردوں کے ہاتھوں کھو چکا ہوں۔ اپنے باپ کا جنازہ میں نے اٹھایا ہے، ان کے گارڈ کا جنازہ اٹھایا ہے، کبھی اچھا دن نہیں دیکھا۔ لیکن ایک چیز میں نے سمجھی ہے، اور وہ یہ ہے، وہ وقت جب میرے بڑے نزدیکی، میرے قبیلے کے بڑے نزدیکی لوگ میرے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھا کرتے تھے کہ شاید گولی لگے گی تو اس کو تو لگے گی کہ ہم بچ جائیں۔ اس وقت سے میں نے دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیا تھا، کسی سے ہمت لینا چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت سے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو ہوگا مجھ پہ میں اپنے تعین کروں گا اور اپنی ذمہ داری پہ کرتا ہوں، نہ آگے دیکھتا ہوں نہ پیچھے دیکھتا ہوں۔ لیکن میرا اعتقاد، میرا حوصلہ اپنی ذات پہ اتنا فوکس ہو چکا ہے کہ میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی چیز ہے، کیونکہ جن چیزوں سے یہ لوگ ڈرا رہے ہیں، اس سے تو بڑی ہی بھیانک چیزیں ہم بھگت چکے ہیں، وہ آپ لوگ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہمارا علاقہ اور آج پھر وہی حالت ہے، یہ گارڈز کی فوج لے کر جانا پڑتی ہے، ورنہ یہ موت کے شکنجے، یہ دہشت گردی، یہ ہمارے علاقے میں اب آج پھر اتنی عام ہو چکی ہے۔ عزیزوں، میں اس لیے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہی چیز جس نے اس پاکستانی قوم کو بیمار کر دیا ہے، آپ یقین کریں پوری قوم بیمار ہو چکی ہے، اور بیمار ہوئی ہے ڈر کے ہاتھوں۔ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، ہر ایک کو خوف ہے، اٹھا لیا جاؤں گا، پیٹا جائے گا، مارا جائے گا، اغوا ہو جائیں گے۔ اور بھائی ہونے دو،
زندگی تو جب جوان ہوتے ہیں تو تب زندگی لڑکڑانے لگتی ہے. کیا رکھا ہے اس زندگی میں, کیا بننا ہوگا ہم نے اس سے آگے کچھ ہے. 50 کے پیٹے میں پہنچ کے 60 میں 10 سالوں میں ویسے ہی نیچرل ہماری موت ہونی ہے. 10-5 آگے پیچھے کر دو, بہتر نہیں ہے. اس زمین میں ایک پشتون کی طرح جیے, نظریں اٹھا کیجئے, سر اٹھا کیجئے, جابر کے گلے پہ ہاتھ ڈالیں, پوچھیں ان سے کہ ہم آپ کے ضلم کے ضابطوں کو نہیں مانتے ہیں, آپ اور میں, کیونکہ ہمیں ان کے قانونی حقوق کا بھی علم ہے اور ہمیں اپنے حقوق کا بھی علم ہے. ہمیں پتہ ہے کہ تانے دار کب میرے گھر میں گھس سکتا ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ اگر وہ غلط گھسے گا تو قانون مجھے حق دیتا ہے کہ اسی ٹانگ سے پکڑ کے اس کو دیوار پہ پھینک دوں. نہیں ہے پتہ آپ کو, آپ کو علم ہے کہ کوئی ناجائز آپ پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کو ازال کہتے ہیں, اور ازال کے لیے قانون آپ کو حق دفاع دیتا ہے. تو لہذا مجال ہے کہ کوئی مجھے غیر قانونی طریقوں سے کنڈوں سے ڈرا سکے. تو کیوں کر وکیل ڈر سکتا ہے؟ آپ نے اور میں نے اس قوم کو, جس کو جبر ظلم کے بلبوتے پہ ڈرایا گیا ہے اور نفسیاتی مریض بنایا گیا ہے, یہ بات نہیں بننی ہے جو نعرے لگاتے تھے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, اور ابھی اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے 2 لکیروں کے ٹویٹ مارتے ہیں. اور ریڈ لائن تھی, ریڈ لائن ہے, لیکن ریڈ لائن کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جب وقت آیا, وہ بیٹھا ہوا ہے جیل میں, جب بھی میں ملتا ہوں مجھے حوصلے کی بات کرتا ہے, ہمت کی بات کرتا ہے, اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں. وہ پشت و روانی سے نہیں بولتا ہے, لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے پشتونوں میں ساری زندگی گزار دی. خدا کی قسم میں نے اتنا مضبوط پشتون نہیں دیکھا ہے جو میں نے عمران خان کی ذات میں مضبوطی دیکھی ہے, عزم دیکھا ہے. لہذا بحیثیت وکیل یہ ڈیسائیسو مومنٹس ہیں, یہ وقت گزر جائے گا. وقت تو کیا کہتے ہیں کہ سائیں وقت گزارنے کے لیے بھی وقت لیتا ہے. یہ ڈیسائیسو مومنٹ ہے. جو لوگ مصلحت سے کام لیں گے, جو لوگ اس وقت میں اپنے کمیونٹیز کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں جلسے کی اجازت نہیں, جھنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں, پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنس کرائے جا رہے ہیں. پاکستان بھر میں ہمیں شودروں سے بھی بدتر رویہ اور سلوک ہمارے ساتھ روا رکھا گیا ہے. شاید راہ کو بھی اتنا حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں جتنا پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ رہے ہیں. اب اگر یہ ناانصافی ہے, اگر یہ ظلم ہے, اگر یہ جبر ہے, تو کیوں کر سر چکائیں؟ کیا ہوگا؟ قیمت ہوگی نا. گھر گرائے, گولی مارتے ہیں تو ماریں, اغوا کرتے ہیں تو کریں. میں قسم کہتا ہوں, ایک دفعہ سے میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں نے ان کو شکست دینا ہے, وہ آپ کو شکست دینے پہ تلے ہوئے ہیں. جب آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے ان کو شکست دینا ہے, اور جب آپ یہ عہد کر لیں, خدا کی قسم آپ وکٹوریس ہے. بس اپنے اندر یہ بٹھا دیں کہ جو لمحے قبر میں ہے ہم اور آپ یا یہ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. لہذا عزم کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, خود بھی امیدیں سحر بنو, قوم کو بتاؤ, اٹھو, اپنی آواز سے, اپنی زبان سے, اپنے قول سے, اپنے فعل سے بتائیں کہ وکیل وہ مجاہد ہے, وکلا وہ فدائی ہے جو ہر جبر سے ٹکرائے ہیں, ہر ظلم سے ٹکرائے ہیں, ہر قہر سے ٹکرائے ہیں. زندہ ہے, زندہ ہے مقلا, زندہ ہے دستور کے مقلا, زندہ ہے جمہور کے مقلا, زندہ ہے, زندہ ہے مقلا, زندہ ہے دیات سے پوچھو, زندہ ہے یحییٰ سے پوچھو, زندہ ہے ایوب سے پوچھو, زندہ ہے, زندہ ہے مقلا, زندہ ہے, زندہ ہے مقلا, زندہ ہے. بڑے بڑے جفادری ڈکٹیٹر, بڑے بڑے ظالم فرعون اب جو ایک
ناگزیر. آپ پشاور میں یہ جو قبرستان ہے گورا قبرستان سے گزرتے ہوئے کبھی دیکھا کریں تو پھر ان ہستیوں کے اخلاق میں ہیں. کوئی یوسف زئی، کوئی افریدی، کوئی مومند، کوئی بٹھنی، کوئی وزیر، کوئی مسعود، کوئی سواتی، کوئی شنواری، کیا کیا قبائل ہیں. کس کس فخر سے ہم لنگیاں پہن کے نکلا کرتے ہیں کہ ہم تو جبر اور فیصیت کے خلاف ایک دیوار رہے ہیں. وہ کدھر گئی جی وہ آپ کے اسلاف کی وہ لنگیاں؟ کدھر گئی وہ سینہ تان کے چلنے والی آپ کی وہ اٹھان؟ او بھائی کدھر گئے وہ آپ کے حوصلے؟ کیوں دبک کے گھس گئے ہو؟ پشتونوں نے نکلنا ہے اور پشتون وکلا نے اسپیئر ہیڈ کرنا ہے. قسم سے کو تم لوگ جب آپ لوگوں دیں گے قافلہ خود بخود بنے گا. ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، تمہیں دینی پڑے گی آزادی، تمہیں دینی پڑے گی آزادی، جیت کے رہیں گے آزادی، یہ حق ہے ہمارا آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم جیت کے رہیں گے آزادی. وکلا اتحاد زندہ باد. آخر میں قاضی صاحب چونکہ مقررین کو بات مختصر کرنے کا کہتے تھے، میں نہیں چاہوں گا کہ قاضی صاحب کا حکم نامہ مجھے ملے. پشاور میں کے پی کے جو ملٹری کورٹ کے ٹرائل ہیں، میں آپ سب کو آگاہ کر دوں کہ اس ٹرائل کو میں خود جوائن کر رہا ہوں اور میں تمام ملزمان کو ڈیفینڈ کروں گا. باقی ایک بات پشتوں میں اور پھر اجازت طلب کروں گا. دا خبر اگر تک ہوما جرا کہ میں خبر ہی میں اردو کے اکڑے کے پختوں کے میں کڑے ہوئے کہ دیشی اثر میں ڈیر ادھر باندھے خدا در توائی ماں اللہ بندگانو داجمن مرسر تیر که او زدا بار بار وائی ما چی بس افرا وسکا مڑشا کدا جون دی نو خدای دے دغا جون مونگا ولنڈ کی سپکشتن پا دی جون کی دا زمانگ دا بچو دا پختنو دا خپل خاوری تو گورا چوکیدار رانا جوڑ دا سلویخ کالا مشول چه دی بامو دی بارود دی کلاشنکوف دی ٹوپک دی تبائی دی سخڑو جنازو دا پارا چکم دی بس مونگا پدر لگی آئی زمانگ ہم دا مستقبل لکن لاشن آورتا فیصل آباد تا کراچی تا اپلازی اگورا اکر ورون اگورا لارد منگا اول زلطل ایمان ولی چپا علاقہ کی نپر خودما کتروا سپور علاقہ کی وے بخواب مڑوا زمان دا علاقی نے اجرتون روان دی دا منگنا سجوڑ شول کلب منگا را پاسو نندے بیا خاورا چکم دے دا چکم بارڈر علاقی دے دی ستاسو تا ندی را گلی خزما پا خاورا باندے حکومت کنٹرول تلے دے کل پوری بدا سلسلہ زمانگا جاری او نن وقت کے دا پشتان ما خیال دے چھ دا ابو حوارا باندے اثر وکو کہ تعلیم منگا بزدی رکھلو کسوش وکو دا ندا چھ تا تبا گوان وائی چھ چکشن را تا تبا کلیوان وائی چھ وران مخکشا دا فیصلہ استادا او بخبل زور بے کے نقصان او نفع تبا پلم لا تڑی کچھر تیوزل دا گورا دورنا پرتا سناس کی کدا دغ بار دا فیصلہ اکڑا چھ پا مردان کی ایو تانے دار ایس پی ڈی پی او آر پی او تدائی جازت نور کہو چھ سوک گیر قانونی طور پر لکور نہ راو چھ کتا سدا فیصلہ اکڑا اللہ چھ دیو سڑی پا کور باندے غلطا چاپا اگا سڑی بمونگا نپری دونو تاثر پدغی زیلے کی زورور سوپلشتا چھ مردان وکلا پا مردان کی رول افلا جوڑ اکڑا کہ کلمو جوڑ اکڑا پا دولا سو بدا سے سلام درکا او غیرتی خلق یہ اخبل غیرت او خلی مطرح گونڈ کئی صرف اخبلو خلق و حقوق و تحفظ ہو کئی دی مردان ثوابے دستاسو چکمی ازلادی التا چی
چا سر ظلم کی گی زیادتوب کی گی خدای کو دربار کی با ہم سرخر ہوئے او دا خپل چکم دا یونیفارم دے چولے دا انشاءاللہ چدا یو بار چگیری دا بتا سنگی نے چدا ملک طول بارو میں بپاسی اور تائی نے یوں ہی کافلہ بنتا گیا کافلہ بزمین جوڑی گی انشاءاللہ گٹھا برازی وقت برازی چدا سرا سر شوی دی او سیرا سر وکڑل دا دے یو شیبا دے قانون پر دائرے کے او پر رواج کے او چچر طرح سر پختو کی چازیاتوں کڑے دے تو خدای قسم تپوس کو بپے کہوں